أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، رحمت دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، برکتوں کا ہے اعلیٰ مہینہ ہے یارو. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، روزے دا سب لئی پیغام لایا. دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ کے ساتھ سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک والے بابرکت مہینے کا پہلا خطبہ جمعہ ہے. اس کے اندر آپ لوگوں کو 3 چیزیں بیان کر کے بتائی جائیں گی. پہلے نمبر پر نماز کے متعلق بتایا جائے گا، دوسرے نمبر پر روزے کے متعلق ترغیب دی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو صدقے کے اوپر کچھ بیان کیا جائے گا. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ رمضان المبارک کے اندر بہت ہی جامع معنی اور اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلوات و خمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی جمعۃ، جمعے تک یعنی ہفتے تک، ورمضان الی رمضان مکفرات. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دوسرے رمضان تک یہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. ما بینہن اذجتنب الکبائر، اس کے درمیان اگرچہ تم سے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو جائے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دار و مدار جمعہ کا جمعے تک، رمضان کا دوسرے رمضان تک، یہ تمہارے گناہوں کی معافی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر اس رمضان المبارک والے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہر عبادت کو دگنا اور دوہرا ثواب عطا فرمایا ہے. سب سے پہلے
رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی طریقہ اپنائیں، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے وہ واجبی ہو، چاہے وہ فرضی ہو، یا اس مہینے کے اندر جو ہم روزہ رکھیں، یا تراویح پڑھیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا بالکل ہم اپنے مالوں میں سے کچھ صدقہ خیرات کریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اس کا ثواب ڈبل کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، حتیٰ کہ جو عبادت بھی کی جائے وہ عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ جس قوم کی طرف جو پیغمبر بھی آیا، جو کتاب اور جو صحیفہ لے کر آیا، پھر بھی وہ اپنی غلط کاموں کی وجہ سے، غلط عبادتوں کی وجہ سے باز نہیں آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، جو رسول اور قاصد میں اللہ کریم کی طرف سے آیا، یتلو صحفا مطہرا، وہ پاک صحیفے لے کر آیا، پھر ان کو پاک سنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر مضبوط لکھت ہوئی ہے، وہ اللہ کریم کی طرف سے جو پیغام بھی، جو قانون بھی، جو احکام بھی نازل ہوا ہے، وہ مضبوط طریقے کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، وہ لوگوں نے جو اہل کتاب تھے اور مشرکین تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، کوئی جدا کام نہیں کیا، کوئی الگ فرقے نہیں بنائے، اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کا اختلاف ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، ان کا اختلاف اللہ کی عبادت کرنے میں تھا، اور وہ عبادت کیا تھی؟ اللہ کریم نے جس وقت پیغمبر ہر امت کے لیے بھیجا، وہ ان کو کتاب لے کر آئے، وہ تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو تو مان لیا، لیکن جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب دیتے تھے، وہ ان لوگوں نے ان باتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جس وقت ان کے پاس واضح بات آ گئی، کھلی بات آ گئی کہ یہ عبادت کرنی ہے، اس کا ثواب ملے گا، انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور پیغمبروں کو جھٹلانے لگ گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور اس بات کا بھی وہ حکم کیے نہیں گئے تھے الا مگر بات کیا تھی؟ لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کس طریقے سے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اس اللہ کی خالصتاً پکار کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے اسی ہی کی عبادت کریں، اس عبادت کے اندر کسی کی ملاوٹ نہیں ہو، اس عبادت کے اندر ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر مشکل کو شیء دور کرانی ہے، مشکل کو شیء کرانی ہے تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک ذات سے کرائیں، اگر حاجت پوری کرانی ہے تو بھی وحدہ لا شریک ذات سے کرائیں، اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بھی وہ مصیبت حل کرانی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرانی ہے۔ یہ عبادت جس وقت ان کو حکم دیا گیا کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، انہوں نے اس طرح کا عبادت نہیں کی بلکہ دکھلاوے کے لیے باتیں شروع کر دیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ریاکاری کے لیے باتیں شروع کر دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین،
عبادت کرنی ہے تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص پکار کر کے کرنی ہے، اس کے اندر کسی کی ملاوٹ، کسی کی کوئی شریک کرنا کسی کو، یا اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں جو اس مضمون کے حساب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس آدمی نے من صلی یرائی، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے سے اس کی نیت یہ ہوئی کہ پاس میں بیٹھا ہوا آدمی مجھے کہے گا بڑی اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس آدمی نے شرک کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یرائی فقد اشرکا، جس آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کی بھی یہی نیت ہوئی کہ آدمی مجھے بڑے روزہ دار کہیں گے، بڑا حاجی کہیں گے، بڑا نیک کہیں گے، جس نیت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فقد اشرکا، اس آدمی نے بھی شرک کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی من تصدق یرائی فقد اشرکا، جو اپنے مال سے کچھ صدقہ کرتا ہے، کچھ خیرات کر دیتا ہے اور دکھاوے کی نیت کے اوپر کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا یہ مال خرچ کرنے والا ہے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، اس آدمی نے بھی شرک کیا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عبادت، چاہے وہ صدقے والی ہو، چاہے نماز والی ہو، چاہے وہ روزے رکھنے والی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ریا نہ ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے اندر اگر ریا اور دکھاوا ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاغذات کے اندر وہ مردود ہو جائے گی، اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی اس حدیث پاک کے اندر۔ پہلے نمبر پر نماز کا تذکرہ کیا، نماز لوگ پڑھتے ہیں، آج کل ہم لوگ بڑی تعداد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جس وقت رمضان چلا جائے گا پھر یوں ہی تعداد نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، غیر رمضان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ایسا فریضہ ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے 750 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا، 750 مرتبہ، اور یہ وہ نماز ہے جو اسلام کے رکنوں میں سے دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ، اور دوسرا نماز، اور یہ جو رکن ہے ان میں سے ایک رکن بھی اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اگر انسان کا رہ جائے تو اس کا ایمان بھی، اسلام بھی کامل نہیں ہوتا۔ یہ نماز اتنی ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ فرض ہے، اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اپنے محاورے کے اندر اس کو کہتے ہیں فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا، یعنی اس پر کفر کا ایک دبگ لگ گیا۔ اگر بار بار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے لگ گیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔
یہ اتنی اہمیت اور فرضیت ہے نماز کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ سارے دین کا ایک ستون ہے نماز۔ جس وقت تک کوئی آدمی عمارت تعمیر کرتا ہے اور چھت بناتا ہے، نیچے درمیان میں ستون نہ لگائے، وہ چھت کبھی برقرار نہیں رہتی۔ اگر ایمان اسلام اگر آدمی نے قبول کیا ہوا ہے اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، جس طرح دیوار مضبوط کرنی ہوتی ہے تو ستون کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے نماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ تعالی ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من ساما، جس آدمی نے روزہ رکھا، اور روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ رکھا بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس نے بھی شرک کیا، لہٰذا اس کا روزہ رکھا ہوا صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کی یہ روزے والی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ جس دل کے اندر، جس کی نیت کے اندر ریاکاری ہوئی، جس کی نیت کے اندر کھوٹ ہوا کہ یہ روزہ دار میں روزہ رکھوں گا، لوگ کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے، بڑا صبح سے شام تک اس کا منہ دیکھو جی، اس کی کتنی کمزوری آ گئی ہے روزے کی وجہ سے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہلاتا پھر رہا ہو کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، اور روزے کے لیے اس طریقے سے وہ جد و جہد کر رہا ہو کہ لوگوں کو دکھا رہا ہو، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے روزہ رکھا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا گویا کہ اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والا عمل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ مردود اور نامراد ہو جایا کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا، من تصدق یرائی، جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا بھی دگنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر روزانہ صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے ایک فریضہ انجام دیا ہے فطرانے والا، تو وہ ہر مسلمان چاہے وہ آخری دن ہی پیدا کیوں نہ ہو، رمضان کے عید سے پہلے پیدا کیوں نہ ہو جائے، اس کے اوپر بھی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور صدقہ بھی کسی کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی شرک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بھی مردود ہو جائے گی عبادت، وہ صدقہ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا، اللہ کی دربار کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے جو عبادت بھی کرے، چاہے روزہ رکھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے تراویح پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے صدقہ کرے، چاہے وہ کوئی اور عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیت اور خلوص نیت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اس کے اندر دوہرا اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ